بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 72 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ دو اجناس بیان کی جائے گی۔ جنس نمبر 1 رفع جہالت الاجل بعد العقد، اور جنس نمبر 2 الجمع بین مال وغیر المال۔ اور کتاب کی عبارت ولو باع الى هذه الاجال سے لے کر ثمن کل واحد فیہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 العقد قد ينقلب من وصف الى وصف ولا ينقلب من عقد الى عقد، کہ عقد یہ ایک وصف سے دوسرے وصف میں تو بدل سکتا ہے لیکن ایک عقد سے دوسرے عقد میں نہیں بدل سکتا۔ اصل نمبر 2 المعاوضات المالیۃ مبناها على المماکسہ وغیر المالیۃ من المعاملات مبناها على المسامحہ، کہ معاوضات مالیہ اس کی بنا یہ تنگی پر ہے اور غیر مالیہ اس کی بنا ایک دوسرے سے درگزر کرنے پر ہے۔ اصل نمبر 3 الفساد بقدر المفسد، کہ فساد یہ مفسد کے بقدر ہوتا ہے۔ اصل نمبر 4 المعاوضات المالیۃ لا تتحمل فيها الجہالۃ مطلقا بخلاف غیر المالیۃ من المعاوضات فإنها تتحمل فيها الجہالۃ اليسیرۃ دون الفاحشہ، کہ معاوضات مالیہ میں جہالت مطلقاً منع ہے، ناقابل برداشت ہے، اور غیر مالیہ میں جہالت یسیرہ قابل برداشت جبکہ جہالت فاحشہ ناقابل برداشت ہے۔ اصل نمبر 5 اشتراط القبول فی غیر المبیع للقبول فی المبیع مفسد، کہ غیر مبیع میں قبول کو شرط قرار دینا مبیع میں قبول کرنے کے لیے تو مفسد للعقد ہے۔ اصل نمبر 6 الجہالت تمنع الانعقاد بوصف الصحت ولا تمنع البقاء بوصف الصحت، کہ جہالت عقد کا وصف صحت سے متصف ہو کر منعقد ہونے کے لیے تو مانع ہے لیکن اسی صحت کے وصف پر باقی رہے اس کے لیے مانع نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الجمع بین مال وغیر المال، تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 الجمع بین حر وعبد، کے آزاد اور غلام کو ایک عقد میں جمع کرنا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ البیع فاسد فی العبد وباطل فی الحر الا ان يفصل الثمن ففی الحر باطل اتفاقا وفی العبد فاسد عنده خلافا لهما، کہ اس صورت میں عبد میں تو بے فاسد ہوگی اور آزاد آدمی میں باطل ہوگی، الا یہ کہ ثمن کی تفصیل بیان کی جائے، ہر ایک کے ثمن کو الگ سے بیان کیا جائے۔ تو اس صورت میں حر میں بے باطل ہوگی اتفاقاً، اور عبد میں اختلاف ہے، امام صاحب کے ہاں فاسد جبکہ صاحبین کے ہاں درست ہوگی۔ فصل نمبر 2 الجمع بین مال يقبل حکم البیع وبین ما لا يقبل حکمہ کالقن والمدبر، کہ دو ایسے مالوں کو جمع کرنا کہ ان دو میں سے ایک تو حکم بیع کو قبول کرے اور دوسرا مال قبول نہ کرے، جیسا کہ خالص غلام کو مدبر کے ساتھ ایک عقد میں جمع کرنا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ چاہے ثمن کی تفصیل ہو یا نہ ہو، بہر صورت مدبر میں بے باطل اور قن میں بے نافذ ہوگی اس کے ثمن کے بقدر۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولو باع الى هذه الاجال ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا، وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز لانه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كاسقاط الاجل في النكاح لا اجل، ولنا ان الفساد للمنازعه وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهاله في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن اسقاطه، بخلاف ما اذا باع الدرهم بدرهمين ثم اسقط الدرهم الزاهد لأن الفساد في صلب العقد، وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة وهو عقد آخر غير عقد النكاح، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه۔ اور اگر ان اوقات تک بے کی پھر دونوں کھیتیاں کاٹنے اور غلہ گاہنے اور حاجیوں کے آنے سے پہلے اجل ساقط کرنے پر راضی ہو گئے تو بے جائز ہے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فاسد واقعہ ہوئی تھی لہٰذا بدل کر جائز نہیں ہوگی، اور یہ ایسا ہوا جیسے نکاح مؤقت میں اجل کو ساقط کیا۔
اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فساد بے منازع کی وجہ سے تھا، حالانکہ وہ مستحکم ہونے سے پہلے ساقط ہوا، اور یہ جہالت ایک زائد شرط میں تھی نہ کہ ذات عقد میں، اس لیے اس کو ساقط کرنا ممکن ہے۔ اس کے برخلاف 1 درہم کو 2 درہم کے عوض فروخت کیا، پھر متعاقدین نے زائد درہم کو ساقط کر دیا، کیونکہ یہ ذات عقد میں فساد ہے، اور برخلاف نکاح موقت کے، کیونکہ یہ متعہ ہے، اور متعہ عقد نکاح کے علاوہ دوسرا عقد ہے۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ ثم تراضیا، یہ قید اتفاقی ہے، کیونکہ وہ شخص جس کے لیے اجل ہے اس کو تنہا ساقط کرنے کا حق ہے، کیونکہ اجل اس کا خالص حق ہے۔ وَلَوْ بَاعَ إِلَى هَذِهِ الْآجَالِ، سابق میں جن آجال کا تذکرہ ہوا، یا قدوم الحاج یا حصاد دیاس وغیرہ تک بے کی گئی، تو یہ بے فاسد ہے جہالت اجل کی وجہ سے۔ لیکن اگر ان آجال کے آنے سے پہلے یعنی حاجیوں کے آنے سے پہلے یا کھیتی کٹنے کے جو ایام ہیں ان کے آنے سے پہلے متعاقدین آجال کو ساقط کر دیں، تو کیا اسقاط آجال کی وجہ سے عقد درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے جمہور احناف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مابین۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اسقاط آجال کی وجہ سے یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، جبکہ جمہور احناف کے ہاں یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور ان کا مذہب ذکر فرمایا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ عقد چونکہ ابتداءً فاسد واقعہ ہوا ہے، لہذا رفع مفسد کی وجہ سے عقد دوبارہ درست نہیں ہوگا، اور اس کو قیاس کیا ہے نکاح موقت میں اسقاط اجل پر، یعنی نکاح موقت کیا گیا اور پھر اجل جو ہے وہ ساقط کر دیا گیا، تو یہ نکاح اسقاط اجل کی وجہ سے درست نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہی جو ہمارا معاملہ ہے، یہ چونکہ فاسد واقعہ ہوا ہے، ابتداءً یہ فساد ہے اس میں، تو اس معاملے سے بھی اسقاط آجال کی وجہ سے یہ فساد ختم نہیں ہوگا، یہ فاسد ہی رہے گا۔ ولنا، یہاں سے صاحب ہدایہ جمہور احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آجال تک بے کرنا یہ ایسی جہالت کی وجہ سے ہے کہ جو مفصل المنازعہ ہے، لیکن یہ فساد ان آجال کے آنے سے پہلے غیر مستحکم اور غیر متقرر ہے، اور غیر مستحکم فساد کو دور کرنا اور رفع کرنا ممکن ہوتا ہے، لہذا اگر ان آجال کے آنے سے پہلے یہ جہالت ختم کی گئی، ان آجال کو ساقط کر دیا گیا، تو فساد کا جو سبب ہے وہ ختم ہو جائے گا اور عقد دوبارہ درست ہو جائے گا۔ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ، تو اس عبارت کو بخلاف ما اذا باع الدرہم بدرہمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ 1 درہم 2 درہم کے عوض فروخت کر دیا گیا، تو یہ ربا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر یہ درہم زائد کو ساقط کیا جائے تو اس کے اسقاط کی وجہ سے عقد دوبارہ درست نہیں ہوگا۔ تبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگرچہ زائد درہم کو ساقط کر دیا گیا جس کی وجہ سے عقد باطل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عقد درست نہیں ہوتا، تو یہاں پر ان آجال کے اسقاط کی وجہ سے عقد کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ درہم بدرہمین کا جو معاملہ ہے، اس میں جو فساد آیا ہے یہ صلب عقد میں ہے، اور ہمارا جو معاملہ ہے اسقاط آجال کا، اس میں جو فساد ہے وہ ایک خارجی وجہ سے ہے جو کہ اجل ہے، تو دونوں میں فرق ہوا۔ اس لیے درہم بدرہمین کی صورت میں اسقاط درہم کی وجہ سے یہ عقد درست نہیں ہو سکتا، اور ہمارے اس معاملے میں اسقاط آجال کی وجہ سے، چونکہ فساد خارجی امر کی وجہ سے ہے، اور خارجی امر جب ختم کر دیا گیا تو یہ عقد درست ہو سکتا ہے۔ وبخلاف النکاح الی اجل، یہاں سے صاحب ہدایہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ البیع الی هذه الاجال کو نکاح موقت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نکاح موقت نکاح الی اجل اس کا نام متعہ ہے، اور اگر اجل کو ساقط کر دیا جائے تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تو متعہ الگ ایک عقد ہے، نکاح صحیح یہ الگ ایک عقد ہے، اور ہم پہلے اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک عقد دوسرے عقد میں نہیں بدل سکتا، برخلاف اس معاملہ کے، یعنی البیع الی هذه الاجال
کہ یہ معاملہ وصف فساد کے ساتھ منعقد ہوا تھا، لیکن جب ان آجال کو ساقط کر دیا گیا تو وصف فساد سے وصف صحت کی طرف منتقل ہوا، اور یہ ہم پہلے اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک عقد ایک وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہو سکتا ہے۔ قولہ فی الکتاب، یہاں سے صاحب ہدایہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو متن ہے اس میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ثم تراغیا کی جو قید اس متن میں لگائی گئی ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، کیونکہ صاحب اجل وہ مستبد بالفسخ ہے، دوسرا چاہے راضی ہو یا نہ ہو، یعنی الگ سے وہ اجل کو ساقط کر سکتا ہے، دوسری کی رضامندی شرط نہیں ہے، البتہ اگر دوسری کی رضامندی سے کیا جائے تو یہ معاملہ اور بھی بے غبار ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن جمع بین حر وعبد او شاة ذکیة ومیتة بطل البیع فیہما وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وقال ان سم لكل واحد منهما ثمنا جاز البيع في العبد والشاة الذكية. قال وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند علمائنا الثلاثة. وقال زفر رحمه الله تعالى فسد البيع فيهما، ومتروك التسمية عامدا كالميتة، والمكاتب وأم الولد كالمدبر له الاعتبار بالفصل الأول إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل۔ اور جس شخص نے آزاد اور غلام کو ایک عقد میں جمع کیا یا شاۃ مذبوحہ کے ساتھ مردار بکری کو جمع کیا تو دونوں میں بے باطل ہوگی، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے ثمن بیان کیا ہے تو شاۃ مذبوحہ اور غلام میں بے جائز ہوگی، اور اگر غلام کے ساتھ مدبر کو جمع کیا یا اپنے غلام کے ساتھ غیر کے غلام کو جمع کیا تو غلام میں اس کے حصہ ثمن کے بقدر بے جائز ہوگی ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فاسد ہوگی۔ اور متروک التسمیۃ عامدن یہ میتا کی مانند ہے، مکاتب ام ولد یہ مدبر کی طرح ہے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پہلی فصل پر قیاس ہے کیونکہ سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے بے کا محل منتفی ہے۔ ومن جمع بین حر وعبد، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مال کو غیر مال کے ساتھ ملا کر فروخت کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر دونوں مبیعین کی الگ الگ قیمت بیان کی ہے، مثلا یوں کہا کہ ابیعک ہذین العبدین بألف کل واحد ب500، یا ابیعک ہاتین الشاتین بألف کل شات ب500، تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر تفصیل ثمن نہیں ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ بلا تفصیل فروخت کیا گیا، مثلا یہ کہا کہ یہ 2 غلام میں آپ کو 1000 روپے کے عوض فروخت کرتا ہوں، اس صورت میں امام صاحب کے ہاں دونوں میں بے باطل ہوگی، عبد میں بھی اور حر میں بھی، اور صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے، اور یہی حکم شاۃ زکیہ اور مذبوحہ کا ہے کہ بلا تفصیل اگر فروخت کی گئی ہے تو دونوں میں بے باطل ہوگی، اور اگر ثمن کی تفصیل بیان کی گئی ہے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی قیمت یہ ہے، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں پھر بھی یہ عقد باطل ہے، البتہ صاحبین کے ہاں عبد اور شاۃ زکیہ میں یہ بے درست ہوگی، اور حر اور میتہ چونکہ محل بے نہیں ہے اس لیے ان میں بے فاسد ہوگی۔ وَإِن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ، یہاں سے صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر 2 مالوں کو جمع کیا جائے، ان 2 مالوں میں سے ایک مال ایسا ہے کہ جس پر موجب بے مرتب ہو سکتا ہے، اور دوسرا مال ایسا ہے کہ اس پر بے کا جو موجب ہے وہ مرتب نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بالاتفاق جو مال بے کے حکم کو قبول کرتا ہے اس میں بے نافذ ہو جائے گی، اور جو قبول نہیں کرتا اس میں بے باطل ہوگی، برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کے ہاں دونوں مالوں میں بے باطل ہوگی، مثلا عبد اور مدبر کو جمع کیا یا عبد کو مکاتب یا ام ولد کے ساتھ جمع کیا تو اس میں جو عبد ہے اس پر بے کا موجب مرتب ہو سکتا ہے، برخلاف مدبر، ام ولد اور مکاتب کے ان پر بے کا موجب مرتب نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں امام ثلاثہ کے ہاں عبد میں بے جائز اور مدبر، ام ولد، مکاتب میں باطل، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دونوں میں یعنی عبد میں، مدبر، مکاتب
اور ام ولد ان سب میں بے باطل ہوگی۔ لہو، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے آزاد آدمی اور میتا یہ محل بے نہیں ہے، اسی طرح ام ولد، مکاتب، مدبر یہ بھی محل بے نہیں ہے۔ تو جیسے آزاد اور میتا کی صورت میں بے باطل ہوتی ہے، ایسی ہی مدبر، ام ولد اور مکاتب کو عبد کے ساتھ جمع کرنے کی صورت میں بھی بے باطل ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَهُمَا أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح، بخلاف ما إذا لم يسمي ثمن كل واحد منهما لأنه مجهول. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة، فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد، وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. وأما البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية، ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته، وفي المكاتب برضاه، وفي الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي، وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم رد البيع، فكان هذا إشارة إلى البقاء، كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض، وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء، ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه، والله تعالى أعلم۔ اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ فساد مفسد کے بقدر ہوتا ہے، اس لیے غلام کی طرف یہ فساد متعدی نہیں ہوگا، جیسا کہ کسی شخص نے اجنبیہ عورت کے ساتھ اپنی بہن کو ایک نکاح میں جمع کیا، برخلاف اس صورت کے کہ جب ہر ایک کا ثمن الگ سے بیان نہ کیا ہو، کیونکہ اس صورت میں ثمن مجہول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، اور یہی ان دو فصول میں فرق بھی ہے، کہ آزاد بے کے تحت بالکل داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے اور بے صفقہ واحدہ ہے، لہٰذا یہاں پر غلام کے اندر قبول کو یہ شرط قرار دیا گیا ہے عبد میں قبول کے لیے، اور یہ شرط فاسد ہے برخلاف نکاح کے، اس لیے کہ وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک ان میں بے کی بات ہے تو وہ موقوف ہے، اور مالیت کے قائم ہونے کی وجہ سے یہ عقد کے تحت داخل ہو گئے ہیں، اور اسی لیے غیر کے غلام میں اس کی اجازت سے بے نافذ ہو جائے گی، اور مکاتب میں اس کی رضامندی سے اصح قول کے مطابق، اور مدبر میں قضاء قاضی سے، اور ام ولد میں شیخین کے نزدیک قضاء قاضی سے، مگر یہ کہ مالک نے مبی میں اپنے استحقاق کی وجہ سے اور مدبر ام ولد مکاتب نے ذاتی استحقاق کی وجہ سے بے رد کیا، پس یہ بقا کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ کسی نے دو غلام ایک عقد میں خریدیں اور قبضہ سے پہلے ان دونوں میں سے ایک ہلاک ہوا، اور یہ غیر مبی کو مبی کے قبول کے لیے شرط نہیں ہوا، اور نہ ہی بے بالحصہ ابتداء ہوا، اس لیے اس میں ہر ایک کا ثمن بیان کرنا شرط نہیں ہے۔ وَلَهُمَا، اور یہاں سے صاحب ہدایہ نے صاحبین کی دلیل ذکر فرمائی ہے، ان کے ہاں تفصیل ثمن کی صورت میں عبد اور شاۃ مذبوحہ میں عقد درست تھا، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ فساد یہ بے قدر مفسد ہوتا ہے، یعنی جس چیز میں مفسد ہے تو اس میں عقد فاسد ہوگا، اور جس میں مفسد نہیں ہے اس میں عقد فاسد نہیں ہوگا۔ تو میتا اور آزاد آدمی اس میں مفسد عقد موجود ہے، لہٰذا ان میں بے فاسد ہوگی، اور عبد اور شاۃ مذبوحہ اس میں کوئی مفسد نہیں ہے، لہٰذا ان میں فساد نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے ایک نکاح میں اجنبیہ کو اور اپنی بہن کو جمع کیا، تو بہن چونکہ محل نکاح نہیں ہے اس شخص کے لیے، تو اس تک یہ فساد محدود رہے گا، اس میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اجنبیہ جو ہے وہ چونکہ محل نکاح ہے اور اس کے حق میں کوئی مفسد نہیں ہے، لہذا اس میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا لم يسمى، برخلاف اس صورت کے کہ جب تفصیل ثمن نہ ہو، کہ اس صورت میں چونکہ مبی جو ہے یعنی شاۃ مذبوحہ اور عبد، ان کا ثمن یہ مجہول ہے، اور جہالت ثمن کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے۔ ولابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور دو فصول کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔
یعنی اگر عبد کے ساتھ حر کو جمع کیا جائے تو اس صورت میں دونوں میں بے باطل، اور اگر عبد کے ساتھ مدبر، ام ولد یا مکاتب جمع کیا جائے تو اس صورت میں ان تین میں تو بے باطل ہوتی ہے، البتہ عبد میں بے جائز ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے؟ تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حر آزاد آدمی یہ محل بے نہیں ہے، اس پر عقد وارد کرنا ناجائز ہے۔ تو غیر مبی ہوا، یہ عقد میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، تو غیر مبی کے قبول کو شرط قرار دینا مبی کے قبول کے لیے یہ مفسد للعقد ہے، کیونکہ یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے بے فاسد ہوتی ہے۔ بخلاف النکاح، یہاں سے صاحبین کی قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ صاحبین نے بے کے معاملے کو نکاح پر قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ بے معاوضات کے قبیل میں سے ہے اور شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے، برخلاف نکاح کے کہ وہ شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط خود لغو اور ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْبَيْعُ فِي هَؤُلَاءِ مَوْقُوفٌ، اور دوسری جو فصل ہے وہاں پر مدبر، ام ولد، مکاتب یا عبد غیر جو ہے یہ مال ہے، کیونکہ ان میں رقیت بھی ہے اور مال متقوم بھی ہے، تو اس وجہ سے ان پر عقد وارد کیا جا سکتا ہے، یہ مبی بن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو عقد ہے وہ موقوف ہے مکاتب کے حق میں مکاتب کی اجازت پر، اور مدبر کے حق میں قضاء قاضی پر، اور ام ولد کے حق میں شیخین کے نزدیک قضاء قاضی پر۔ تو جب بے منعقد ہوتی ہے ان میں یہ محل بے بن سکتے ہیں تو یہ مبی ہے، لہذا غیر مبی کے قبول کو مبی کے قبول کے لیے شرط نہیں قرار دیا گیا، تو یہ عقد بھی فاسد نہیں ہوگا۔ الا ان المالک، یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ مبی ہے تو ان کے اندر بے کیوں باطل ہوئی؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ عبد غیر میں تو اس کے مالک کے استحقاق کی وجہ سے، اور مدبر، ام ولد، مکاتب ان کا اپنی ذاتی استحقاق کی وجہ سے یہ عقد رد ہوا۔ کما اذا اشترى عبدین، توضیح کے لیے صاحب ہدایہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے ایک ہی عقد میں دو غلام خریدے، اور پھر قبل القبض ان دو غلاموں میں سے ایک غلام جو ہے وہ فوت ہوا، تو اس صورت میں یہ جو زندہ غلام ہے اس غلام میں یہ بے درست ہے حصہ ثمن کے بقدر۔ تو جیسے اس صورت میں غیر مبی کو مبی کے قبول کے لیے شرط نہیں قرار دیا گیا اور نہ ہی بے بالحصہ ابتدان کا محظور ہے، یہ عقد درست ہے، ایسی ہی مدبر، مکاتب، ام ولد کی صورت میں بھی نہ تو غیر مبی کو مبی کے قبول کے لیے شرط قرار دیا ہے اور نہ ہی بے بالحصہ کا ابتدان التزام ہے۔ تو جب یہ دونوں محظور نہیں ہے تو جیسے یہ عقد درست ہے ویسے ہی فصل نمبر 2 جو امام صاحب کے ہاں ہیں وہ درست ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔